ناول یہ دلوں کے رشتے بائی مریم عزیز، یہ اس کی پارٹ 3 ہے۔ اگر تمہاری ونڈو شاپنگ ختم ہو گئی ہو تو ہم کسی دکان میں چل کر کچھ خرید لیں۔ مسلسل چل کر اب وہ اکتانے کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی محسوس کرنے لگی تھی، اسی لیے اسے ساتھ چلتی غزل کو ٹوکنا پڑا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا لوں؟ اچھا تم بتاؤ، شعیب بھائی اور شبانہ آپی کی ویڈنگ اینیورسری پر کون سا تحفہ ٹھیک رہے گا؟ کیا؟ وہ جھٹکا کھا کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے جارحانہ انداز پر غزل کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ تم نے کہا تھا یہاں گرم کپڑوں کی سیل لگی ہے، میں اس لیے تمہارے ساتھ آئی تھی، اور اب یہ تم مجھے کون سی کہانی سنا رہی ہو؟ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم خریدو اپنے کپڑے، میں نے منع کیا ہے، وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی۔ یہ کہانی میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعد میں تم منہ پھلا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ مجھے بتایا نہیں۔ شبانہ آپی 2 دفعہ تمہیں انوائٹ کرنے آئی تھی، ایک دفعہ تم سو رہی تھی اور دوسری دفعہ باتھ روم میں تھی۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا؟ ویسے بھی تمہیں بتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا، تم نے کون سا جانا ہے؟ اس کی عادت کو دیکھتے ہوئے غزل کا اندازہ تو ٹھیک تھا، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے غزل کا جانا اور اس کا نہ جانا، پھر شبانہ آپی، ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے ساختہ حساب کرنے لگی، اگر وہ ان کے لیے اچھا سا تحفہ خریدتی ہے تو وہ کپڑے نہیں خرید سکتی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی خواہش پر فاتحہ پڑھی۔ تم یہ لے رہی ہو؟ غزل کو جینز شرٹس کے کاؤنٹر پر کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ شعیب بھائی کے لیے خرید رہی ہوں۔ شبانہ آپی، ایک تحفہ کافی رہے گا، تم ان کے لیے خرید لو۔ اس کے مشورے پر وہ منہ بناتی ہوئی دوسری طرف نکل کر کچھ سوچ کر پرفیوم والے کاؤنٹر پر آ گئی۔ ہائے! اپنے قریب مردانہ آواز پر اس نے حیرت سے دیکھا جہاں ٹونی کھڑا تھا۔ ہیلو! وہ جواب دے کر پرفیوم دیکھنے لگی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرا مطلب آپ اس دن ڈر گئی تھی۔ اس کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے وہ بولا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ تھینکس، آپ نے بوکے بھجوایا تھا؟ اچھا وہ ایک دم مسکرا کر چپ ہو گیا تو دوبارہ شرمندگی ہو گئی۔ اس بات کو 3 ماہ تو گزر چکے تھے۔ شکریہ، تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے پھول قبول کر لیے۔ ایمن کو بے ساختہ ان پھولوں کا حال یاد آیا۔ آپ کی طرح مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہے۔ مسکرا کر رہ گئی۔ آپ کا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے؟ ٹونی اچانک پوچھنے پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ پرفیوم سے اسے اتنی خاص رغبت تو نہیں تھی، بس جو مل گیا وہ استعمال کر لیتی۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں سامنے پڑا پرفیوم اٹھا لیا۔ بہت اچھی چوائس ہے آپ کی، نام پڑھ کر وہ بے ساختہ بولا۔ پھر میڈم پیک کر دوں؟ اسے مسلسل بت بنا دیکھ شاپ کیپر نے اکتا کر پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ٹونی کی وجہ سے اس نے قیمت بھی نہیں پوچھی تھی، لیکن جب 2000 کا بل اس کے سامنے آیا تو اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ بل دینے کے بعد اس نے بیگ کھنگالا جہاں 575 روپے اس کا منہ چڑھا رہے تھے، اور مہینے کے 15 دنوں کا سوچ کر وہ رہانسی ہو کر رہ گئی۔ اس نے بڑی بیزاری سے آئینے کے سامنے کھڑی غزل کو دیکھا، جس کا آدھا گھنٹے سے میک اپ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایمن دیکھو، یہ شیڈ ٹھیک رہے گا؟ غزل نے لپسٹک کا کوئی چوتھا شیڈ بدلا اور اب منہ کو دائیں بائیں گھما کر اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ غزل، اینیورسری شبانہ آپی کی ہے، میرا خیال ہے اتنا تو وہ بھی تیار نہیں ہوں گی جتنی تمہیں مصیبت پڑی ہے۔ اس نے بیزاری کے ساتھ بولتے بولتے اس کا مکمل جائزہ لیا تو غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بالکل واضح تھا، غزل کے برعکس گرم کپڑوں میں سادہ چہرے کے ساتھ وہ بھی بہت عام سی لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں، مجھے امید نہیں تھی تم آؤ گی، اسے گلے لگاتے ہوئے شبانہ آپی بولی تو وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز پر غزل اندر جھانکنے لگی۔ مہمان کہاں، ٹونی کی فیملی ہے، سمجھو اپنی ہی فیملی ہے، اور تم دونوں بھی اب ہماری فیملی کا حصہ ہو، اسی لیے تم لوگوں کا یہاں ہونا ضروری تھا۔ ہر دفعہ اون اور ٹونی ہی یہ فنکشن ارینج کرتے ہیں، ورنہ مون کا بس چلے تو وہ کبھی سیلیبریٹ نہ کرے۔ ان کی بات غور سے سنتی ایمن الجھ کر انہیں دیکھنے لگی، جو اب رضیہ کو کوک لانے کو کہہ رہی تھی۔ مون ہے کہاں؟ غزل اب جھانکنا بند کر کے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔
یہ اس کی جتاتی کہوں سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے، اندر بیٹھا ہے۔ شبانہ آپی کے مسکرانے پر وہ بھی ہنستے ہوئے سر ہلانے لگی۔ حرکتیں اب تک بچوں والی ہے۔ جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بات کریں تو اچانک اسے لگتا ہے وہ بڑا جوگیا ہے، 100 باتیں کرنا ہے۔ اب میں اچھا لگوں گا؟ 6 فٹ کا بچہ ہاتھ میں چھری لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے سروں کے ساتھ کیک کاٹتا ہوا۔ شبانہ اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو غزل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پتہ ہے ایمن، کل ہم سب تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ تم تو ہماری طرف آتی ہی نہیں ہو، تو سب کا یہی خیال تھا ہمارے انوائٹ کرنے پر بھی تم نہیں آؤ گی۔ صرف غزل تھی جس کا خیال تھا وہ تمہیں لا سکتی ہے۔ اور پتہ ہے مون اور اس کی شرط بھی لگی تھی، اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ غزل شرط جیت جائے گی۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی جبکہ وہ بالکل ساکت تھی۔ شعیب بھائی کی آواز پر وہ معذرت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئیں تو اس نے غصے سے غزل کو دیکھا۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ کیا؟ غزل نے حیرت سے اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھا۔ تمہیں شرم آنا چاہیے، کیا سمجھ کر تم نے مجھ پر شرط لگائی؟ چل یار، دوستوں میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ غزل نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ لیکن تم نے مجھ پر شرط کیوں لگائی اور پھر مجھ سے جھوٹ بولا؟ ایمن، اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میں مذاق کرنے اور مذاق برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی اس صلاحیت سے محروم ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بات پسند نہیں آئی تو دوسرے تمہاری پسند و ناپسند کا خیال رکھنے کے پابند نہیں۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے باہر نکلو۔ اور یہ شرط کسی بری نیت سے نہیں لگائی تھی، صرف ایک مذاق تھا۔ غزل کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں سختی نمایاں تھی۔ سب کے اندر داخل ہونے پر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مون کے کیک کاٹنے پر وہ سب ایک بار پھر آپس میں مصروف ہو گئے۔ بالکل گھریلو تقریب تھی۔ ان سب کے درمیان اسے اپنا آپ کافی آکورڈ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر غزل پر غصہ آنے لگا۔ وہ جانتی تھی مجھے یہ پسند نہیں، اور خاص طور پر یہ شخص تو بالکل نہیں، اور اب اس کے برتھ ڈے پر آنا، پتہ نہیں سب کیا سوچتے ہوں گے۔ اس نے درس دیدہ نظروں سے طلعت عرف ٹونی کی فیملی کی طرف دیکھا جو وقتاً فوقتاً اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں سے اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے کچن کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ ایمی! اپنے بالکل قریب تیز آواز سن کر وہ اچھل پڑی اور ناگواری سے اپنے قریب کھڑے مون کو دیکھا جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، اس لیے نہیں کہ تم یہاں آئی ہو، کیونکہ جس طرح سے تم لائی گئی ہو میں جانتا ہوں۔ شکریہ اس لیے کہ تمہارے آنے سے مجھے اپنے 28 سال کے ہونے کا مزہ آ گیا۔ اس کے لہجے میں بھی شرارت نمایاں تھی۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ مسلسل منہ دائیں طرف گھمائے کھڑی رہی۔ مجھے وش نہیں کرو گی؟ ایمن نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ مانا میں خوبصورت ہوں، پر شاید تمہیں اپنے ظالم نینوں کی کشش کا اندازہ نہیں۔ شٹ اپ! وہ تلملا گئی۔ اچھا چلو وش نہ کرو، اپنے ہاتھ سے کیک ہی کھلا دو۔ دیکھو سب نے کھلایا ہے۔ اس کی خواہش پر تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ اس نے تیزی سے وہاں سے ہٹنا چاہا لیکن اس کا بازو اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس نے کچھ گھبرا کر ڈرائنگ روم میں نظر دوڑائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پردے کے اس پار اسے اون کی جھلک دکھائی دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگرچہ وہ کافی گھبرائی تھی لیکن اس نے اپنے لہجے کو کمزور پڑنے نہیں دیا اور اس کے بازو جھٹک کر آگے بڑھی، لیکن وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ اچھا خاصا کیک اس کے منہ پر لگا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ گال پر پھیر کر اپنی انگلیاں دیکھی جو کریم سے بھر چکی تھی۔ اس نے اسی ہکا بکا کیفیت کے ساتھ سامنے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ آج سے پہلے یہ کیک اتنا ٹیسٹی کبھی نہیں لگا۔ اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارے! اون کے ارے کے بعد اس کا قہقہہ سنائی دیا تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ چاچو، بہت غلط بات ہے۔ اون کے تنبی لہجے پر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ٹونی کی آواز پر وہ باہر نکل گیا تو اون ٹشو کا ڈبہ لے کر اس کی طرف آ گیا۔ آئی ایم سوری ایمن، پلیز رونا بند کرو، چاچو نے صرف مذاق کیا ہے۔ اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر اس نے خود ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تیزی سے اپنا منہ صاف کیا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ کم آن ایمن، چاچو کی عادت ہی ایسی ہے۔
ابھی وہ سحرش اور غزل کے منہ پر بھی کیک لگا کر آ رہے ہیں۔ چلو، ممی بھی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اندر آتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر سحرش اور غزل پر ہی گئی، جن کے منہ کے علاوہ کپڑوں پر بھی اچھا خاصا کیک لگا تھا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے مون کے مذاق کو انجوائے کیا۔ اب وہ باری باری سب کے گفٹس کھول رہا تھا اور ایک بار پھر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ہر شخص کے گفٹ پر کوئی نہ کوئی کمنٹس پاس کر رہا تھا، اور جب اس کے گفٹ کی باری آئی تو اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ لیڈیز پرفیوم! مون کی حیرت میں بھی شرارت نمایاں تھی۔ بھائی، یہ کس نے مجھ سے اتنا خطرناک مذاق کیا ہے؟ اس کی نظریں خود پر وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ یہ ایمن لائی تھی۔ غزل کی آواز پر اس نے اپنی سانس روک لی۔ ایمی! اس نے اس کے نام کو اچھا خاصا کھینچ کر حیرت کا اظہار کیا۔ چاچو، اب آپ شروع مت ہو جانا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کی فرینڈ غزل صاحبہ نے اسے ممی کی ویڈنگ اینیورسری بتائی تھی اور یہ پرفیوم وہ ممی کے لیے لائی تھی۔ اون کی تفصیل بتانے پر وہ بے ساختہ مشکون نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مون کو دیکھا، جو حیرت سے اون کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بھتیجے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ ایمن کی چوائس واقعی بہت اچھی ہے۔ ٹونی نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تو مون نے اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ خیریت ہے؟ آج تم دونوں غداری پر اتر آئے ہو۔ بس مون! شعیب بھائی کی تنبیہ آواز پر وہ خاموش ہو گیا۔ تھینکس، یہ تحفہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کی آنکھوں کی شرارت وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ٹونی کی بہن سحرش اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تو وہ غیر ارادی طور پر الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے ٹونی کو اشارہ کرتے دیکھا تھا، تبھی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اور کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ بس یونیورسٹی، وہ مسکرا کر بولی۔ بھائی آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں پر مچلتے کیوں کو اس نے بڑی مشکل سے ایک مسکراہٹ میں تبدیل کیا اور اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ تبھی اس کے بہت قریب گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی اچانک اور تیز تھی، وہ گھبرا کر بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے یوں کھڑے ہونے پر جہاں باقی سب ہنسے تھے، وہاں اپنے پیچھے اس سے ایک زوردار قہقہا سنائی دیا تھا۔ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ مڑی جہاں مون سیل فون پکڑے کھڑا تھا، اور گھوڑے کی آواز یقیناً رنگ ٹون تھی۔ اپنی اس غیر ارادی حرکت پر وہ اچھی خاصی خجل ہوئی تھی۔ آج کا دن ہی شاید برا تھا، وہ مسلسل اس شخص کے نشانے پر تھی۔ مون! اس کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر شعیب غنی نے غصے سے اسے پکارا۔ اب میں نے کیا کیا ہے بھائی جی؟ فون آیا تھا میرا۔ اس نے حیرت سے سیل فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ انیکسی کی طرف جا رہی تھی اور اس شخص کے بارے میں اس کی رائے مزید خراب ہو چکی تھی۔ حقیقت اس کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ 15 منٹ پہلے غزل نے اسے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی اور سامنے رکھا غزل کا بیگ اس بات کا واضح ثبوت تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا ابھی وہ کہے گی کہ وہ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ غزل کی مذاق کی وہ عادی ہو چکی تھی، لیکن اس کا تیار بیگ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سنو غزل، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ غزل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بڑی آس سے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں سیریس ہوں۔ تم جانتی ہو میرے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں، پھر بھی میں ان سے علیحدہ رہتی ہوں کیونکہ میں ان سے ناراض تھی۔ عرفان نام کی حد تک تو تم جانتی ہو، فرینڈ ہے میرا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ممی پاپا کو اعتراض تھا، اس لیے میں غصے میں ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی۔ وہ لوگ اب مان گئے ہیں، لیکن میرے وہاں جانے کی وجہ یہ نہیں بلکہ ممی ہے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ تو تم اب واپس نہیں آؤ گی؟ اس کی ساری تقریر سن کر ایمن نے سوال کیا۔ یونیورسٹی تو میں روز ہی آؤں گی، یہاں ہو سکتا ہے آ جاؤں یا ہو سکتا ہے نہ آؤں، موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ تھا کہ تمہارا موڈ بدل جائے گا تو تم نے اس گھر کو کیوں چنا؟ ہم ہاسٹل بھی رہ سکتے تھے۔ کتنی سیلفش ہو تم غزل، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا میں اکیلے یہاں کیسی رہوں گی جہاں 3 مرد رہتے ہیں؟ شبانہ آپی کبھی گھر پر ہوتی ہیں کبھی نہیں، اور وہ مون بےہودہ شخص ہر وقت گھر پر ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار اس کے اندر کا سارا غصہ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تم بچی نہیں ہو کہ میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتی رہوں۔
میں بھی لڑکی ہوں، مجھے دیکھو، اتنے بڑے بڑے فیصلے اپنے دم پر کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری طرح مڈل کلاس قسم کے وہم نہیں ہے۔ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے، اب تو کم از کم خود پر اعتماد کرنا سیکھ لو۔ ذرا سا پتہ چلے تو تم چلانے لگتی ہو، اور جہاں تک مون کی بات ہے، اس میں بھی تمہارا قصور ہے۔ تم خود ہی 18ویں صدی کی ہیروئن کی طرح ذرا بات پر رونے لگتی ہو، اس کی ہر بات پر منہ بناتی ہو۔ وہ کیا، ہر کوئی خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اور ایک بات، پیپرز میں 3-4 ماہ ہی رہ گئے ہیں، پھر تم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر میری وجہ سے تم یہاں رہنے پر مجبور تھی تو اب یہ مجبوری ختم ہو گئی ہے، تم کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو سکتی ہو۔ شٹ اپ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا۔ ایمن نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور مجھے بھی تمہیں مشورے دینے کا شوق نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس کو زمین پر کھڑا رکھا۔ اللہ حافظ، کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایمن کے افسوس بھی آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ ارے ایمن، آؤ نا۔ اسے دیکھ کر شبانہ آپی نے مسکرا کر ٹی وی والیوم کم کر دیا۔ آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ انہوں نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ جی میں آج موڈ نہیں تھا۔ خود پر ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ غزل کو گئے 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ سارا دن تو وہ کاٹ لیتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس کی ساری بہادری ہوا ہونے لگتی۔ کہاں گم ہو؟ جوس لو۔ جی، اس نے خاموشی سے گلاس اٹھا لیا۔ لگتا ہے غزل کے جانے سے تم اداس ہو گئی ہو۔ اس کے اترے ہوئے چہرے سے انہوں نے شاید یہی نتیجہ اخذ کیا۔ اسی لیے کہتی ہوں یہاں آ جایا کرو، میں بھی اکیلی ہوتی ہوں۔ غزل کی وجہ سے واقعی بہت رونق تھی۔ میں تو کیا، سارے گھر والے اسے مس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ شعیب بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے۔ ان کے لہجے میں غزل کے لیے پیار تھا، جسے محسوس کر کے وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کل ہم تم لوگوں کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ تمہارے اور غزل کے مزاج میں اتنا فرق ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ تم لوگوں میں دوستی کیسے ہوئی؟ وہ جتنا بولتی ہے تم اتنی ہی خاموش طبع۔ ابھی بھی دیکھ لو، میں ہی بولی جا رہی ہوں۔ وہ ہنسی تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج بہت خاموشی ہے۔ اب اسے کچھ تو بولنا تھا۔ ہاں، آج اون شعیب کے ساتھ آفس چلا گیا ہے اور مون ابھی تک سو رہا ہے، اور تم جانتی ہو شور تب ہوتا ہے جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی رونق وہ دونوں ہی ہیں، ایک بھی نہ ہو تو گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے۔ اب مون کو میں نے ہی زبردستی روک لیا، ورنہ شعیب تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے تھے۔ آفس چلو۔ ایمن سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید آج تفصیل میں بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ دراصل اون کی نسبت مون سے پیار میرا زیادہ ہے، اور میری شادی ہوئی تو مون 2 سال کا تھا۔ آنٹی جی بیمار تھیں، اور پھر جب اون ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مون کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اون تو پھر بھی کبھی کبھار مجھ سے لڑتا ہے، روڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو مجھے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ میرا بڑا نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ وہ مون کی تعریف میں ردب النسان تھی، جبکہ وہ اپنی بیزاری کو بڑی مشکل سے مسکراہٹ میں چھپا رہی تھی۔ اسے ان کی ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھی۔ مون کی حرکتوں سے کم از کم وہ اسے شریف اور سیدھا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس کی نزدیک وہ 1 نمبر کا کرپٹ تھا، جسے لڑکیوں کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا۔ لگتا ہے تم بور ہو رہی ہو۔ شبانہ آپی کی آواز پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں۔ لگتا ہے مون اٹھ گیا۔ تم یہ البم دیکھو، ان کی منگنی کی ہے۔ اچھا؟ وہ خوشگوار حیرت سے تصویریں دیکھنے لگی۔ بہت کیوٹ ہے ان کے فیانسے۔ اس نے توصیفی نظروں سے اس کا کپل دیکھا۔ ہاں، کنول کو مون نے پسند کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اون نے پسند کر کے مون کو آگے لگا دیا ہوگا۔ 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی۔ حالانکہ مون رشتے اور عمر دونوں میں اون سے بڑا ہے۔ میں نے کتنا زور لگایا کہ پہلے وہ کرے، لیکن مانا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں فی الحال آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر مون نامہ شروع کر چکی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے صفحے الٹنے لگی۔ تم دیکھو، میں ذرا مون کو دیکھ آؤں۔ ان کے جانے کے بعد وہ جو سرسری انداز میں البم دیکھ رہی تھی، تیزی سے بند کر دی۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئے؟ شبانہ آپی غالباً کچن میں اسے مخاطب تھی۔ آپ کے ظالم شوہر کے شکنجے میں میرے معصوم بھتیجے کے نازک سی گردن پھنسی ہے، وہی آزاد کروانے جا رہا ہوں۔ فی الحال تگڑا سا ناشتہ کروائیں۔ آپا، رضیہ کے ساتھ ڈھولو بھی آیا ہے؟ مون بھائی، بختیار علی نام ہے میرا۔ رضیہ کے بھائی کی جھلائی ہوئی آواز پر اس کا کہکہا سنائی دیا تو اس نے کوفت سے پہلو بدلا۔
وہ گھر والوں سے لے کر نوکروں تک سب کے ساتھ مذاق کرتا تھا، لیکن ان سب پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ سب اس کے مذاق کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ خیریت، ابھی تک سوئی نہیں؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اون کو اس نے حیرت سے دیکھا۔ آپ بھی تو سوئے نہیں؟ بھائی جی نے فائل اسٹڈی کرنے کو دی ہے، اسی کی جان کو رو رہا ہوں۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، اسی لیے پیٹ بھرنے یہاں چلا آیا۔ کافی پھینکنے کے ساتھ وہ ٹوسٹرز پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم پیو گے؟ مون کے کافی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو اون نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آج کل دن کتنے بور ہو گئے۔ پہلے غزل چلی گئی اور اب یہ ایمی، نہ بندہ بات کر سکتا ہے اور نہ تنگ کر سکتا ہے، اوپر سے یہ اس کے چکر، ویری بورنگ۔ اس نے تلخ کافی کا گھونٹ اتار کر اون کو دیکھا جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ مون نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ایمن کیوں یاد آئی آپ کو؟ یار، سب سے زیادہ مزہ ہی اسے تنگ کرنے میں آتا ہے۔ جس وقت میں اسے تنگ کرتا ہوں، شکل دیکھا کرو اس کی، جیسے کسی بچے سے اس کا لالی پاپ چھین لیا۔ وہ فائل کھولتے ہوئے مسکرایا، جیسے اس کے تاثرات انجوائے کر رہا ہو۔ کل ٹونی بھائی بھی مجھ سے ایمن کا پوچھ رہے تھے۔ اچھا؟ اب مون کا پورا دھیان فائل کی طرف تھا۔ ٹونی بھائی کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب سے ایمن گئی ہے وہ آتے ہی نہیں، ویسے بہانے سے چکر لگاتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ایمن کے چکر میں ہے۔ مون نے اب حیرت سے فائل سے سر اٹھا کر دیکھا۔ تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ چاچو کیسی بات کرتے ہیں؟ ایمن اور ٹونی بھائی کچھ جچتا نہیں۔ مون کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر فائل بند کر دی۔ بھتیجے، اگر کوئی خطرے والی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دو، بیچاری کنول بیگم کے آنسو صاف کرنے میں پہلے ہی تیاری کر لوں۔ اب حیران ہونے کی باری اون کی تھی۔ کیا مطلب چاچو؟ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، تم ایمی کی بڑی طرفداری کرتے ہو، بلکہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ غداری پر اتر آئے ہو۔ اور تو اور ٹونی اگر اسے پسند کرتا ہے تو بھی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ، مجھے تمہاری منگیتر سے ہمدردی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور میں تو سوچ رہا ہوں سب نے مجھے بلیم کرنا ہے کہ میں نے منگنی کروائی ہے۔ اب مجھے کیا پتہ تم اتنی جلدی اپنی پسند بدل لو گے۔ خدا کے لیے چاچو، کہیں تو بریک لگائیں۔ بات کا بتنگڑ بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں سمجھا آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ اور کافی پیتے ہوئے مون کو زبردست اچھو لگا تھا۔ کافی فائل پر اور کچھ اس کے ٹراؤزرز پر گری تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس نے فائلز پر ہاتھ پھیرنے کے بعد خوشمگی نظروں سے اون کو دیکھا۔ خود ہی تو آپ ایمن کو مس کر رہے ہیں۔ بھتیجے، کان کی صفائی کرواؤ، میں نے ایمن کے ساتھ غزل کا بھی نام لیا ہے۔ غزل پر تمہیں شک کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور تم جانتے ہو میں کتنا حسن پرست ہوں۔ اگر مجھے پسند نہیں کرنا ہوتا تو میں غزل کو کرتا۔ اس نے بڑا سا منہ بنایا۔ لیکن چاچو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پھر آپ ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں سمجھا۔ وہ مون کی غصیلی نظریں محسوس کر کے سر کھجانے لگا۔ اور پھر چاچو، محبت اندھی ہوتی ہے۔ فٹے منہ تمہارا، منحوسوں والی بات ہی کرنا۔ محبت کرنے کے لیے وہی رہ گئی ہے، سڑی ہوئی مرچ۔ میں یہ محبت جیسے روک نہیں پالتا۔ تم جانتے ہو میں اپنی شادی پسند سے کروں گا، اور جسے میں پسند کروں گا وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ آیا کچھ عقل شریف میں؟ مون وہی فائل اس کے سر پر مار کر کھڑا ہو گیا۔ اور وہ ایمی نہیں۔ ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چلایا تو اون نے اسے ہنستے ہوئے اس کچن سے باہر دھکیل دیا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے ساختہ جھرجھری لے کر کھڑکی بند کر دی۔ آج ہونے والی بارش نے موسم کو کافی سرد کر دیا تھا۔ وہ شال اچھی طرح لپیٹ کر کمرے میں چکر لگانے لگی، لیکن بجلی تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنہائی اسے پسند تھی، لیکن آج تو اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سارے دن بند کمرے میں دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ باہر نکل آئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس نے واپس کمرے میں جانا چاہا، پھر تنہائی کا سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ 2-3 بار دستک دینے پر جب کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے ہینڈل کو ہلکا سا گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی صوفے پر دراز، پیر سے گردن تک کمبل اوڑھے مون ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ذہِ نصیب، مس ایمی آئی ہیں؟ اسے دیکھ کر اس کا لہجہ شوخ ہو گیا۔ شبانہ آپی ہیں؟
ہے تو کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اٹھ کر اپنی جینس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ صبح تو یہی تھی، اور وہ جو ہونوکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، اس کا مذاق سمجھ میں آتے ہی اس کے پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور اپنی پہلی والی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ اب پلیز اپنی گردن یا تو دروازے کے باہر کر لو یا اندر، ساری ہوا اندر آ رہی ہے۔ بیچارہ ہیٹر بھی دہائی دے رہا ہوگا، اور وہ جو گردن ڈالے کھڑی تھی شرمندہ سی ہوئی۔ رکو، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے تمہارا ڈر اپنے عروج پر ہے، بہتر ہوگا اندر آ جاؤ، میں بھی اکیلا ہوں، مل کر مووی دیکھتے ہیں۔ تھینکس، اس کے شوخ لہجے پر وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ تمہاری مرضی، امید ہے تم انیکسی کے بھوت کے ساتھ انجوائے کرو گی۔ اور اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اون نے مجھے بتایا تھا وہاں کوئی بھوت نہیں۔ وہ کافی نرم دل کا بندہ ہے، تمہارا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا ہوگا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ لائٹ چلی گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لان کی طرف دیکھا۔ کیاریوں میں لگے پودے ہوا سے ہلتے ہوئے کافی خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، عجیب و غریب آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر صوفے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن ہیٹر سے نکلنے والی روشنی ناکافی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں، اس لیے خاموش ہو جائیں، کیونکہ مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ اس نے خود کو کافی مضبوط کر کے کہا، لیکن اپنی کپ کپاتی آواز سے اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے تھام لیا۔ دیکھیں، یہ سب بند کریں۔ اب اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی، جبکہ آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے تھے۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ اس نے ایک بار پھر اسے ڈھونڈنا چاہا۔ آواز مزید نزدیک آئی تو اس نے ہینڈل گھما کر کھولنا چاہا، لیکن دروازہ شاید لاک ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس نے ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل کھینچا۔ ہا 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 ہا۔ آواز اب بہت زور سے اس کے کان کے پاس سنائی دی تو وہ امی امی کہتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے ایمی! مون کی آواز پر اس کے رونے میں رفتار مزید تیز ہو گئی۔ ماچس جلنے کی آواز پر اس نے تیزی سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ وہ کینڈل جلا کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ یار، تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو، اتنا سا مذاق برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہوئے بالکل اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ اچانک چپ ہو گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا مذاق کرتے ہوئے، میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے اس نے دوبارہ سامنے دیکھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سے احساس نے اس کی دل کی دھڑکن یکدم تیز کر دی، تو وہ نظریں جھکا کر بے ساختہ پیچھے کھسکنے لگی۔ تبھی اسے اپنے قریب بھینس کی آواز سنائی دی تو ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس کے یوں چوکنے پر اس نے جھلا کر اپنا موبائل نکالا اور کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کی طرح اس کی رنگ ٹون بھی گھٹیا ہوتی ہیں، کبھی گھوڑا تو کبھی بھینس۔ اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ آپ کتنی دیر میں گھر آ رہی ہیں؟ وہ اب فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ میں آئیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا بھابھی۔ اس کی جھلائی ہوئی آواز پر وہ کھڑی ہوئی گئی۔ اب جاؤ تم۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھا جو کینڈل میز پر رکھ کر اب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ جھنجھلا اٹھا۔ سنا نہیں؟ جاؤ وہاں سے، کوئی بھوت نہیں۔ اسے اس شخص کی بے حسی پر سخت تاؤ آیا۔ پہلے ڈرا دیا، اب نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ تبھی لائٹ آتے ہی سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اب دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور نظریں چرا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائی ہوئی باہر نکل آئی۔ یقیناً گھبراہٹ میں وہ ہینڈل الٹا گھما رہی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ کتنی دیر تک کچھ ہو جانے کے ڈر سے ہولتی رہی۔ مون کی خود پر جمی نظریں یاد کر کے اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔